نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر احباب کرام، میری پیاری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کرام کو خوش و خرم کے ساتھ نیک اور سالم اور عمر طویل عطا فرمائے۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ناچیز کی آڈیو بشکل ویڈیو آپ تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ موقوف تھا۔ آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نیا سلسلہ لے کر کے کچھ کفریہ کلمات کے تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ معروضات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اوائل میں کچھ باتیں جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ایمان و کفر کے تعلق سے، اور بھی چند باتیں ذکر ہے اور غوش گزار ہے تاکہ اسے سماعت کرنے کے بعد کفریہ کلمات کے تعلق سے، جیسا کہ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ کفر کے تعلق سے ہے، اور ایمان و کفر کے تعلق سے عقائد بھی ہے اور مسائل بھی ہے۔ تو چند باتیں بغور سماعت کرے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار ضروریات دین کسے کہتے ہیں، اسی تعلق سے یہ باتیں درج ذیل ہے۔ ایک ہے کہ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں، نہ مسلمان نہ کافر۔ جیسے فاسق معلن ہے، صلح کلی ہے، یا پھر اور دیگر ہے، تو انہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، وہ مسلمان ہیں لیکن راہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں کوئی، لیکن بہر صورت وہ مسلمان ہے۔ ایمان کا تیسرا درجہ اور کوئی نہیں ہے، ایک یا تو مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا، یہ تیسرا مراحل جو ہے یہ بیچ کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ مسلمان ہے، یعنی کبیرہ کبائر گناہ کرنے والے، حرام کاری کرنے والے، اور جنت میں جائے گا خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یہ ہے اس کے لیے کہ جو مرتکب کبائر کرتے ہیں، جو گناہ کبائر کرتے، کفر کے علاوہ، کفر و شرک کے علاوہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے تعلق سے فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں گا بخش دوں گا، جسے چاہوں گا اپنے فضل سے جنت میں بھیج دوں گا، سمجھے، لیکن میں ایسے گناہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اسے نہیں بخشوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سمجھے۔ تو کفر ایک سنگین جرم ہے، ایک سنگین گناہ ہے کہ جس کی مغفرت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاتمہ ایمان پر اور صحیح سالم عطا فرمائے۔ اب چند کفریہ کلمات بغوش گزار ہے، اسے سنیں، اور اگر ممکن ہو تو اسے اپنی کاپیوں پہ، اپنے ذہن پہ ذہن نشی کر لے، تاکہ یہ باتیں اگر یاد رہیں گے تو اچانک سے اگر کوئی ایسے جملے، ان میں سے کوئی باتیں اگر آپ تک پہنچ جائے، آپ تک آ جائے، تو آپ سامنے والے اپنے اہل و عیال یا خود بھی اس سے بچ سکے اور دوسرے کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے آپ، اور اس کے آپ کے لیے بھی بڑا ثواب ہے، کار ثواب کا کام ہے یہ کہ کسی کے ایمان کو بچانا بہت بڑے فضل کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود کی ایمان اور دوسروں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ ہے پہلا کہ کلمہ شریف کا مذاق اڑانے والے کا کیا حکم ہے۔
کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کلمہ شریف کی توہین ہے، ایسا کرنے والا دائرۂ اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہے، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، اور شادی شدہ ہے تو نکاح بھی کرے، اور اگر مرید ہے کسی سے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ کلمہ شریف جو کلمہ ہے اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں چند باتیں کرنا، تبرہ کرنا، ایسے کلمات، کلمہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دیگر اسی طرح کے کلمات کہنے سے ان پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے۔ دوسرے ہے کہ قیامت، حساب و کتاب، جنت دوزخ کے منکر انکار کرنے والا کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے کہ قیامت، حساب کتاب، جنت دوزخ ضروریات دین میں سے ہے، اور قیامت حق ہے، حساب حق ہے، کتاب حق ہے، اور جنت و دوزخ یہ حق ہے، اور جنت و دوزخ بن چکے ہیں، تیار ہو چکے۔ ایسا نہیں کہ بروز محشر اور قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت قریب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے حکم دیں گے، اس کے بعد بنایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوزخ بھڑکا دیے گئے، دوزخ کی آگ کو بھڑکا دیے گئے ہیں، جنت کو تیار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حق ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا مطلقاً بلا شبہ کافر و مرتد ہے، اس پر مذکورہ وہی حکم نافذ ہوں گے۔ تیسری بات ہے کہ حرام کام پر بارک اللہ کہنے والے کا کیا حکم ہے۔ کچھ لوگ کسی حرام کام پر بارک اللہ کہہ دیتے ہیں، مثلاً کوئی جوا کھیل رہا تھا، اس پر کسی نے بارک اللہ کہہ دیا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کیا مطلب، کہنے والا پر کیا حکم ہے۔ بعض جاہل عورتیں جھگڑے کے دوران یہ جملہ، یہ کہنا کہ قرآن و حدیث سے کیا مطلب، معاذ اللہ ایسا کہنے والی یا کہنے والا کافر و مرتد ہے، اس پر توبہ فرض ہے، تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔ پانچویں ہے کہ نمازیوں کا مذاق اڑانا کیسا ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ نمازیوں کا اور نمازی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہونے کی حیثیت سے مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ ایسا کہنے والا بلا شبہ کافر ہے، ان پر لازم ہے اپنے اس فعل سے توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ نماز کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ کچھ گاؤں دیہات کے غافل لوگوں سے نماز کے متعلق سوال ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے مجھے پتہ نہیں، ایسا کہنے والا کافر ہے، اور کہنے والے پر لازم ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اس لیے فرض علوم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم ہمارے دین و ایمان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو سکے۔ ساتویں نمبر پر ہے کہ سنیما دیکھنا 2 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، کہنا کیسا ہے۔ استغفر اللہ، کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ کلمہ بول جاتے ہیں کہ سنیما دیکھنا 2 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، معاذ اللہ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے، اس پر لازم ہے کہ جلد از جلد توبہ کرے، تجدید ایمان کرے۔ 8ویں نمبر پر ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، کہنا کیسا ہے۔ تو یہ ذہن نشی کر لے کہ بعض جہلا سے اگر روزے رکھنے کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، میرے گھر اناج ہے، معاذ اللہ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے، اس پر فرض ہے کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اور تجدید ایمان و نکاح بھی کرے۔ 9ویں نمبر پر ہے کہ میں کافر کو کافر نہیں کہوں گا یا کہوں گی، کہنا کیسا ہے۔ یاد رکھے کہ کافر کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، جو ایسا عقیدہ رکھے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے یا کافر کو کافر نہیں کہوں گا کوئی کہے تو وہ بھی کافر و مرتد ہے، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرے۔ اور چند باتیں یہ ذہن نشی کر لیں کہ بہار شریعت میں علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت کہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ذہن نشی کر لیں کہ کافر کو کافر کہنا، اور خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ،
سمجھے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کافر کو کافر کہتا ہے. تب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کچھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر ہم نہیں کہیں گے، یا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے وقت کہ مسلمان ہو جائے. تو یہ بات فضول ہے، بلکہ ہمیں جن چیزوں کا، جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ مطلقاً ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو کافر کہنا. اور پھر 10ویں نمبر پر ہے کہ مسلمان کو کافر جاننا یا کہنا کیسا ہے. کسی مسلمان سنی صحیح العقیدہ کو کافر کہنا یا کافر جاننا کفر ہے. مسلمان کو کافر کہنے والے پر لازم ہے کہ توبہ تجدید ایمان کرے. یہاں ایک بات قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ مسلمان جو سنی صحیح العقیدہ ہو اسے کافر کہنا کفر ہے، لیکن جو بدعقیدہ ہو اور کفریہ عقائد رکھتا ہو اسے کافر جاننا اور کہنا اور بوقت ضرورت کافر کہنا فرض ہے. 10ویں نمبر کے جو عقیدہ ہے اور عقائد ہے، اگر مسلمان کو گالی کے طور پر کافر کہا تو کہنے والا کافر نہ ہوگا، البتہ اگر واقعتاً اسے کافر جانا اور پھر کافر کہا تو قائل کافر ہو جائے گا. جو غیر مقلد ہے اور عقائد سے دور ہے، جو بدعقیدے ہے، اگر وہ اپنے کفریہ کلمات کے بنا پر جو ان کی کتابوں پہ مذکور ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے، تو ان عقائد کو اگر جانتا ہے اور ان عقائد پر پختہ ہے اس کے بنا پر، تو اس پر بھی حکم کفر کا لازم ہوگا. اگر وہ نہیں جانتا ہے، یا پھر اگر مطلقاً وہ اشرف علی تھانوی یا جو ان کے 4 علماء ہیں انہیں جانتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ کفر کے تعلق سے، جیسے بعض جاہل قسم کے آج لوگ ہیں کہ جو ان کے عقائد نہیں جانتے ہیں، جو اور اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتے، تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. علامہ شارح بخاری، علامہ شریف الحق علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.